بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نواقض وضو کا بیان یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند، جبکہ ٹیک لگائے یا تکیہ لگائے، چت لیٹے، پہلو کے بل سو جائے، سونے کی بنا پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر بغیر تکیہ لگائے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سہارے کے سو گیا تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یا نماز کی کسی حالت میں سو جائے تو سونے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور کہہ کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ کہہ منہ بر ہو۔ کہا نماز میں زور سے ہنسنا، اگر کوئی شخص عاقل بالغ ہے نماز میں ہنس جاتا ہے زور سے تو اس صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تبسم، کہ صرف آپ کے ہونٹ مسکرائیں، صرف ہونٹوں سے محسوس ہو کہ آپ ہنس رہے ہیں، تبسم کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے کہا یہ ہے کہ پورے کے پورا مجمع سنیں، آپ کے قریب والے 2-4 آدمی بھی سنیں، زور سے آپ کی آواز پہنچے تو یہ اس ہنسنے کو کہا کہتے ہیں۔ کہا اگر کوئی شخص نماز میں لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور تیسرا ضحک ہے، یعنی کہ آپ تھوڑا سا ہنسیں کہ آپ کے بالکل قریب والا سنیں اور دور والے 2-3 فاصلے والے وہ نہ سن پائیں تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون پیپ کا نکلنا، خون یا پیپ جب مخرج سے نکلے اور نکلنے کے بعد بہہ پڑے تو اس صورت میں یہ نواقض وضو ہے۔ اگر بالفرض سوئی لگی اور وہ مخرج سے نہ بہی یا پیپ کسی جگہ سے نکلی لیکن وہ اپنے مخرج سے نہ بہہ پڑی تو اس صورت میں یہ نواقض وضو نہیں ہے۔ اور جب خون یا پیپ اپنے مخرج سے بہہ پڑے گی، اگر یہ کسی کپڑے کو لگے گی تو یہ کپڑا بھی دھونا لازم ہوگا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سبیلین میں سے کسی چیز کا نکلنا، یعنی کہ دونوں راستوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس صورت میں خواہ وہ انسانی حاجت ہو یا خون پیپ وغیرہ ہو تو اس صورت میں یہ نواقض وضو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزی کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی میں وضو ہے اور منی میں غسل۔ یہ 3 طرح کے قطرات ہیں۔ ایک منی وہ ہے کہ جو کہ دفق واحد کے ساتھ نکلتی ہے اور شہوت کے ساتھ نکلتی ہے۔ یہ ایک گاڑھا پانی ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ کے بعد انسانی جسم وہ کمزور اعضاء پڑ جاتے ہیں۔ اور ودی یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے پیشاب آنے سے پہلے یا پیشاب آنے کے بعد یہ لیزدار پانی ہے جس کی مشابہت منی کی طرح ہے، لیکن یہ شہوت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حاجت کرنے سے پہلے یا حاجت کرنے کے بعد یا کسی وزنی چیز کو اٹھانے کی بنا پر آدمی کا کسی چیز کا اخراج نکلتا ہے تو یہ ودی ہے۔ اور تیسرا مزی شہوت کے وقت، لوازمات شہوت کے وقت جو پانی لیزدار ہوتا ہے لیکن یہ گاڑھا نہیں ہوتا، اس کے نکلنے سے آدمی کی تسکین تو مکمل نہیں ہوتی لیکن اس میں شہوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ مزی ہے۔ اس کے نکلنے کی بنا پر انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔